بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں راجہ عمران اور آج ہم جس اسٹوری پہ جا رہے ہیں یقیناً میں یہ دعویٰ تو نہیں کر رہا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس حوالے سے آج تک آپ نے نہ ہی کسی سوشل میڈیا پہ نہ ہی میڈیا پہ نہ ہی پرنٹ میڈیا میں آپ نے اس اسٹوری کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا. آج میں جس شخصیت کے حوالے سے اسٹوری کرنے جا رہا ہوں وہ پاکستان کی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اگر ان کی بات کی جائے تو وہ سابقہ صدر پاکستان بھی رہ چکے ہیں. بالکل جی، آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بات کرتا ہوں اور یقیناً ان کے مخالفین بھی ان کی اسیری کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ زرداری صاحب سے بہتر جیل کسی نے بھی نہیں کاٹی اور وہ جیل میں جانے سے ڈرتے بھی نہیں. میں آپ کے لیے آج ایک اس طریقے سے اسٹوری لے کے آیا ہوں کہ ان کے ساتھ جن لوگوں نے اسیری میں ان کے ساتھ تھے اسی حوالے سے ان سے بات کروں گا. ایک ایسی شخصیت بھی میرے ساتھ ہیں، بالکل بعد میں ان کا بھی تعارف کرواؤں گا، لیکن ہم زرداری صاحب کے حوالے سے یہ بتائیں گے وہ پہلا دن ان کا کیسا تھا. اس کے بعد ہم یہ بھی بات کریں گے اسیری کے دوران زرداری صاحب کے جو ہے مصروفیات کیا ہوتی تھی، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کیا کیا کرتے تھے. یہ تمام چیزیں ہم سیریل وائز لے کے آئیں گے اور ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں ان کا بھی میں تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کمال جیلانی صاحب جو کہ اسیری کے دوران آصف علی زرداری کے ساتھ موجود تھے. السلام علیکم جیلانی صاحب. وعلیکم السلام. کمال الدین جیلانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پاس آئے اور یقیناً ناظرین کے لیے آپ بہت سارے ایسے سوالات کے جواب دیں گے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں سنے ہوں گے یا دیکھے ہوں گے. یہ کیونکہ آپ نے زرداری صاحب کو جیل میں آتے ہوئے دیکھا. سب سے پہلے بات تو میں یہ کروں گا زرداری صاحب کا پہلے دن کے حوالے سے آپ بتائیں. آپ نے انہیں جیل میں آتے ہوئے دیکھا، پہلا دن ان کا کیسا تھا اور کیا کیا ہوا اس دن؟ اس دن زرداری صاحب جب جیل میں آئے تو مرتضیٰ کیس میں آئے تھے. تو سپرنٹینڈنٹ صاحب تھے نواز صاحب. تو زرداری صاحب کے لیے پہلے تو یہ جگہ تلاش کر رہے تھے جیل انتظامیہ ان کو کہاں رکھا جائے. تو ان کو کوئی جگہ ایسی میسور نہیں ہو رہی تھی. تو پھر وہ کورٹ کے ساتھ کھولیاں تھیں دو. تو انہوں نے بولا ماڑی کے گیٹ کے ساتھ ہی یہ کورٹ موقع کے ساتھ راستہ ہے، یہیں سے زرداری صاحب کو لے جایا کریں گے ان کے وارڈ کے اندر، وہیں سے ہی ان کو یہاں لے آیا کریں گے. تو اس وارڈ کے اندر اتنی ہریالی تھی، گھاس تھی، ڈم ڈم لگی ہوئی تھی. تو ان کھولیوں میں لے جا کے رکھا زرداری صاحب کو. تو پوری رات بھر زرداری صاحب کو مچھروں نے کاٹا. اچھا، میں یہاں پہ روکتا ہوں کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ زرداری صاحب کی پہلی رات جو ہے کھولیاں، یعنی کہ وہ چھوٹے چھوٹے روم ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے روم کو کھولیاں کہتے ہیں وہاں پہ. تو اس روم میں جب لے کے گئے زرداری صاحب کو تو ساری رات مچھروں نے زرداری صاحب کو کاٹا. زرداری صاحب نے پہلی رات میں کوئی گلا شکوہ کسی سے کیا؟ نہیں، کسی سے نہیں کرا گلا شکوہ. صبح دوسرے دن زرداری صاحب نے گلو حوالدار تھا وہاں، جس کو زرداری صاحب پیار سے بولتے تھے گلو گورنمنٹ. تو اس کو بلایا، اس کو بولا یار میرے کو سارا یہ مچھروں نے کاٹ کاٹ کے برا حال کر دیا ہے. تو انہوں نے بولا سر اس کے لیے بلاتے کمالہ کو. تو پھر مجھے بلایا زرداری صاحب نے. جب میں پہنچا وہاں پر تو میں نے زرداری صاحب کو بتایا، میں نے سر یہ وارڈ کو پیک کرنا پڑے گا اور اس میں گرل لگانا پڑے گی، اس میں جالی لگے گی اور جیل انتظامیہ تو نہیں کرا سکتی اس چیز کو. تو زرداری صاحب نے بولا ٹھیک ہے میں اس کو کرواتا ہوں. اسی وقت گھنٹے دو گھنٹے کے بعد اس کا سامان آ گیا سارا. تو زرداری صاحب کا وہ وارڈ میں نے پیک کرا. تو زرداری صاحب اکثر ہمارے ساتھ قیدیوں کے ساتھ نیچے آ کے بیٹھ جاتے تھے. اور اچھا مجھے یہ بتائیے گا، جو آپ نے پیک کر دیا، پہلی رات مچھروں نے کاٹا، انہوں نے گلا شکوہ کسی سے نہیں جیل انتظامیہ سے کیا؟ نہیں کیا، کسی سے نہیں کیا آپ نے. اچھا مجھے بتائیے گا کمال الدین صاحب، ویسے آپ نے دیکھا زرداری صاحب کو انہوں نے اپنے لیے جو انتظامات کروائے، لیکن عام قیدیوں کے لیے وہ کیا سوچتے تھے؟ دراصل ان کے لیے تو عام قیدیوں کے لیے بڑی اچھی رائے تھی، بڑی اچھی سوچ تھی، جس پہ یہ سپرنٹینڈنٹ صاحب، آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، اوقاش شیخ تھے. تو ایک دن سپرنٹینڈنٹ صاحب کے آگے زرداری صاحب نے بولا یہ کھانا جو ہے یہ قیدی کھا سکتے ہیں، اس کھانے کو دیکھیں آپ، جو جیل کا کھانا بن جو جیل کا کھانا تھا. صحیح. تو وہ کھانے کے لائق نہیں تھا کھانا. تو زرداری صاحب نے بولا، سپرنٹینڈنٹ تھا اس ٹائم پہ عبدالمجید صدیقی صاحب. تو سپرنٹینڈنٹ نے بولا سر یہی کھانا ہے ہمارے پاس، جو بجٹ کے اندر ہے ہم یہی قیدیوں کو دیتے ہیں، ہمارے پاس قیدی زیادہ ہیں
بولا ٹھیک ہے قیدی زیادہ ہیں، ایسا کریں آپ بند کریں اس کھانے کو، میں کھانا باہر سے منگواتا ہوں تمام قیدیوں کے لیے، کھانا اچھا سے اچھا کھلاؤں گا۔ تو سپرڈنٹ صاحب نے بولا جی میری نوکری چلی جائے گی اور یہ ہو جائے گا، میرا ٹرانسفر ہو جائے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو پھر بھی زرداری صاحب اپنے وارڈ کے اندر جو بھی قیدی آتے تھے بلاتے تھے، ان کو بٹھا کے ساتھ کھانا کھلاتے تھے، چائے پلاتے تھے، پیسے بھی دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مجھے اکثر زرداری صاحب بولتے تھے آپ جاؤ جیل کے اندر، دیکھو جا کے کوئی غریب قیدی ہو جس کا جرمانہ ہو، جس کی ضمانت نہ ہو سکے، اس کو لے کے آؤ میرے پاس۔ تو میں اکثر قیدیوں کو لے کے جاتا تھا زرداری صاحب کے پاس، تو زرداری صاحب پیسے بھی دیتے تھے، ان کے جرمانے بھی بھرتے تھے زرداری صاحب، اور ان کی ضمانتیں بھی کرا کے ان کو باہر نکالتے تھے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا جیلانی صاحب کہ زرداری صاحب کے ساتھ یقیناً آپ کا کافی وقت گزرا ہے، جی جی، ان کے ساتھ ملاقات کرنے جب محترمہ آتی تھی بالخصوص، بالکل، تو اس وقت جو جیل انتظامیہ ہے وہ کیا انتظام کرتی تھی سیکورٹی کے، اور یہ کبھی آپ کا اتفاق ہوا کہ آپ بھی وہیں پہ ہوئے، محترمہ بھی وہاں پہ ہوئی، تو کچھ بات چیت کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ میں اکثر ہوتا تھا وہاں پر، محترمہ آتی تھی اور محترمہ کے ساتھ زرداری صاحب کی والدہ ہوتی تھی، ان کی بہن ہوتی تھی، ان کی بہنوئی بھی ہوتے تھے زرداری صاحب کے۔ تو زرداری صاحب جب اپنی والدہ کو دیکھتے تھے تو بھاگتے ہوئے جاتے تھے زرداری صاحب، اور سب سے پہلے اپنی والدہ کو گود میں اٹھاتے تھے، اچھا، اور باقاعدہ ان کے ماتھے کی اور ان کی پیار بوسہ لیتے تھے ان کا، اور ان کو اٹھا کے گود میں لے کے آتے تھے روم تک اپنے زرداری صاحب۔ پھر پیچھے بے نظیر صاحبہ ہوتی تھی، پھر ان کے بہنوئی ہوتے تھے، ان کے والد بھی اکثر آتے تھے۔ تو سب سے زیادہ اہمیت جو دیتے تھے زرداری صاحب اپنی والدہ کو دیتے تھے، سب سے زیادہ پیار اپنی والدہ سے کرتے تھے، سب سے زیادہ۔ اچھا جب جیل میں یہ آتے تھے تو یقیناً اس وقت بلاول بھٹو اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں یہ بھی چھوٹی چھوٹی ہوں گی، تو ان کو بھی آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ بالکل، یہ اکثر بلاول بھٹو میرے ساتھ آگے بیٹھ جاتے تھے، میری گود میں بیٹھ جاتے تھے۔ یہ چھوٹے سے ہوتے تھے، اتنے بڑے تھے، بڑا چشمہ لگاتے تھے، ان کے بال آگے گرے ہوئے ہوتے تھے، تو میں اکثر ان کو بیٹھ دیتا تھا، میں بول کراتا تھا، یہ الٹی سیدھی بولے مارتے تھے۔ اچھا، کرکٹ کھیلتے تھے؟ صحیح۔ تو پھر اکثر یہ میرے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ دو بہنیں تھیں چھوٹی چھوٹی ان کی، وہ بھی اکثر بیٹھی ہوئی ہوتی تھی میرے ساتھ۔ بے نظیر صاحبہ اندر ہوتی تھی، ان کی والدہ ہوتی تھی، ان کے والد ہوتے تھے اندر۔ تو اچھا، محترمہ نے کبھی آپ نے بتایا تھا ایک دفعہ مجھے، یہ کیونکہ انٹرویو سے پہلے ہماری یہ بات ہو رہی تھی، محترمہ جب آپ کے سامنے زرداری صاحب سے بات کر رہی تھی تو وہ انگلش میں بات کرنے لگی، تو زرداری صاحب نے کیا کہا؟ تو زرداری صاحب نے بولا یہ مجھے بھائی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ میرا دوست ہے، آپ بات کرو۔ بھائی مجھے بھائی ہے، اچھا، تو آپ بات کرو۔ تو پھر میں خود باہر آ گیا، برآمدے کے اندر بیٹھ گیا۔ تو زرداری صاحب پھر یہ اچھے آدمی ہیں، بہت نائس آدمی ہیں، غریب پرور آدمی ہیں۔ اور اچھا میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے زرداری صاحب کا بڑا وقت جو ہے وہ جیل کے اندر گزرا ہے، مجھے یہ بتائیں زیادہ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اور زرداری صاحب کے حوالے سے بڑی چیزیں مشہور ہیں ویسے عام طور پہ، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں زرداری صاحب کیا چیز زیادہ پسند کرتے تھے، انہیں پسند کیا تھا، ناشتے میں کیا لیتے تھے اور کھانے میں کیا انہیں زیادہ پسند تھا؟ کھانے کے اندر یہ تھا، زرداری صاحب ٹیبل پہ جب کھانا لگتا تھا اس کے اندر بکرے کا گوشت بھی، چکن بھی، ہر چیز ہوتی تھی۔ تو جو ہم لوگ ان کے وارڈ کے جو قیدی ہوتے وہ بھی ساتھ بٹھا کے کھلاتے تھے ان کو۔ تو اکثر میں نے یہ دیکھا ہے زرداری صاحب جو ہے الگ ایک ڈش ہوتی تھی، اس میں پالک اور چنے کی دال ہوتی تھی۔ صحیح، کیا ہوتی تھی؟ پالک اور چنے کی دال۔ پالک اور چنے کی دال زرداری صاحب اکثر ضرورت سے زیادہ اسی چیز کو استعمال کرتے تھے۔ کبھی بھنڈی استعمال کرتے تھے، پھر اندرونی سندھ کے اندر ایک آتی ہے بے سبزی، وہ استعمال کرتے تھے۔ تو گوشت ووشت کو یہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے زرداری صاحب، صحیح، بس یہ کھانے میں زیادہ کر کے چنے کی دال پالک کو زیادہ استعمال کرتے تھے۔ صحیح۔ زرداری صاحب کو آپ نے دیکھا، کیونکہ جب ان کا ریمانڈ ہوا تھا یہ زخمی بھی تھے، یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا وہ زخم بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو ان کو زخم کہاں تھا، اس کا علاج کس نے کیا، آپ نے دیکھا وہ زخم کتنا گہرا تھا؟ زرداری صاحب کے جو جسم پہ زخم تھا وہ زخم تھا گردن پہ، ان کے یہاں پر بلیڈ لگا ہوا تھا، صحیح، کافی گہرا تھا وہ۔ تو وہ اکثر اس کو دکھانا پڑتا تھا، تو وہاں پر ڈاکٹر ہوتے تھے قیوم سمرو صاحب۔ اچھا، تو مجھے زرداری صاحب نے بولا یار یہ کمال ہے، یہ پٹی وغیرہ کروانی ہے،
تو میں نے کہا سر ڈاکٹر کو میں لے آتا ہوں بلا کے. پھر ڈاکٹر قیوم سمرو وہاں پر آئے, ان کی پٹی وٹی چیک کری انہوں نے. پھر قیوم سمرو روز ڈیلی 24 گھنٹے, پھر ہر 2 ڈھائی 3 گھنٹے بعد زرداری صاحب کے پاس آنا جانا ہو گیا, اور زرداری صاحب کا کافی علاج ڈاکٹر قیوم سمرو نے کرا. بالکل, زرداری صاحب کی اسیری کے حوالے سے بہت ساری ہماری بات چیت ہوئی, جو ناظرین نے بھی دیکھ لی ہوگی. میری ناظرین سے, جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹس کریں, اور مجھے اس حوالے سے بتائیں کہ میں کس حوالے سے زیادہ کام کروں. بہت شکریہ.